اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا تھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ بندہ کون تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بلعم ابن باعورہ ایک شخص تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، اور اس کے پاس اللہ کی شان ہے کہ اس میں اعظم بھی تھا۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اور اس میں اعظم کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے نام میں سے ایسا نام جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً کام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو حکم بھی ہمیں یہی ہے کہ اللہ کے نام سے مانگیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال، لیکن وہ اس میں اعظم ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے آیت الکرسی ہے، خواتین سورۃ الحشر ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ ان کے اندر اللہ نے اپنے اسم مبارک کو چھپایا ہوا۔ یہ اسی اسم اعظم کی برکت تھی نا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، کون اس کا تخت لے کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے، تو جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا اتنی دیر میں جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے۔ اب نے میں نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان آپ آگے بند کریں، کھولیں گے تو میں لے آؤں گا۔ کھولا، تخت آ گیا۔ تو یہ اسم اعظم۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھنے، اکثر ہم اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی، رسالوں میں بھی، اب تو خیر ٹی وی کا دور آ گیا، اب تو اخبار ہم غریب لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں اسم بابا اسم اعظم کے وہ جاننے والے ہیں، اتنا فیس دیں اور دعا کریں۔ بڑا بدبخت ہے، اسم اعظم ہے اور فیس مانگتا ہے لوگوں سے۔ اچھا اسم اعظم ہے اس کے پاس، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور باقی چیز جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ علماء نے بعض اسماء کو جمع کیا ہے، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی، الہنا، الہ کل شیء، لا الہ الا انت۔ انہوں نے کہا اسی میں ہے اسم اعظم۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء میں میرا ایمان ہے کہ اسم اعظم ہے۔ الذی سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک واستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، تو حدیث میں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ جیسے ایک اللہ والے کو کسی نے بڑا تنگ کیا کہ اسم اعظم سکھائیں، تو مجبور ہو گئے، حضرت اس کو لے گئے، اور این دریا چڑھا ہوا تھا اور دریا میں پورا جوش تھا اور موسم بھی بڑا ٹھنڈا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا بات سنو، اس دریا میں جاؤ، اس کنارے پہ ایک درخت ہے، اس کا ایک پتا توڑ کے لے آؤ، اگر تم مر گئے تو الحمدللہ، آ گئے تو میں تمہیں اسم اعظم سکھاؤں گا۔ اور مر گیا تو جان چھوٹی۔ وہ تو عاشق تھا پکا، انہوں نے کہا حضرت بھی جاتا ہوں، بس جناب لگائی چھلانگ اور گیا دریا میں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ پتا لے آیا۔ جب پتا لیا آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، درخت بھی یہی ہے، پتا بھی یہی ہے، تو نے کہا حضرت اب مجھے اسم اعظم، انہوں نے کہا بس ایک بات بتا دو میں تمہیں اسم اعظم سکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی، فرمایا کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کبھی تم پر ایسا وقت آیا تھا کہ جب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا میں اب مرتا ہوں، اب نہیں بچتا میں؟ اتنا بڑا دریا ہے، تیر کے جانا تیر کے آنا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ تو ایسی کوئی گھڑی آئی ہوئی، حضرت واپس جب میں آ رہا تھا نا تو ابھی تقریباً چوتھا حصہ دریا باقی تھا کہ میرے سارے اعضاء شل ہو گئے، ہاتھ ہلانا مشکل ہو گیا، ٹانگیں ہلانا مشکل ہو گیا، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں ابھی ڈوب کے مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا یا اللہ، فرمایا یہی اسم اعظم تو ہے۔
شریف آدمی کیا سیکھتے ہو؟ یہی اسم اعظم تھا جس نے تمہیں کنارے لگا دیا. لیکن کہو ایسے جیسے اب تم نے دریا میں پکارا تھا کہ اضطرار ہو، آدمی پریشان ہو، بے قرار ہو اور خالص رو کے اللہ کے آگے فریاد کرے، پھر وہی اسم اعظم بن جاتا. اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے اسم ذات ہے، باقی تمام اسماء جو ہے وہ صفاتی ہیں. الرحمن الرحیم صفتیں ہیں نا، الخالق البارئ المصور المؤمن یہ صفات. اسم ذات صرف اللہ ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے عرض کی. اسی لیے بعض بزرگ کہتے تھے نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے. یہ پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا، عمل کرنے سے پتہ لگتا ہے. حلاوت ایمان آ جاتی، لیکن اسی حال میں پکاریں تو پھر سبحان اللہ. ویسے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اسم اعظم، کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی میں آپ سے معاوضہ بھی نہیں دیتا. آپ دعا ہی نہیں کرتے میری صحت کے لیے، اور معاوضہ کیا چاہیے. اسم اعظم حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ. اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے. ویسے تو لوگوں نے 1000 لکھا ہے، 3000 بھی لکھے ہیں. الاسرا فی اسماء اللہ الحسنی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے ناموں پر، لیکن جو صحیح نام ہے نا اللہ کے، ان للہ 99 اسما، حضور نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں اور صحیح حدیث ہے. تو ان 99 ناموں میں ہی اسم اعظم ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز کہ پاک ہو کر، باوضو ہو کر، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، بالکل تنہائی میں بیٹھ کے پہلے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد یہ سارے 99 اسماء اللہ جو ہیں یہ سارے پڑھیں گے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یا سارے پڑھتے جائیں. جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں، پھر یہاں 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے پھر جو دعا مانگیں گے دل سے انشاءاللہ قبول ہوگی. کہ اسم اعظم تو ان کے اندر ہے نا، لیکن شرط وہی ہے کہ آدمی دل سے پکارتا ہو. جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر زبان اور دل آپس میں موافق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرا مدنی رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کر کے تہجد ادا کریں. یہ رات کا کھڑا ہونا جو ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے اور دل اور زبان کی موافقت ہوتی ہے. پھر جو بات ہوتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ ایک بڑا بوجھ والا قرآن اتارنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں. قم اللیل، اب کپڑا اوڑھنا چھوڑ دیں. یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے فرمایا کپڑا لپیٹ کے سونے والے اٹھو. اللہ اکبر. پتہ نہیں میرے مولوی بھائیوں نے کہاں سے ڈھونڈا ہے کالی کملی والے اٹھو. پتہ نہیں کالی کملی کہاں سے لے آیا. مزمل کا لفظ ہے، کالی کملی کا تو ترجمہ کسی نے نہیں کیا. ایھا المدثر، کپڑے میں لپٹنے والے. کسی نے کالی کملی تو نہیں بتائی. یہ خود بھی تو کچھ کر لیتے ہیں نا جی ماشاءاللہ. تو اب اللہ کے نبی ساری رات تہجد میں کھڑے ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہے بیٹا حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو؟ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ کتنی لمبی لمبی نماز میرا مدنی تہجد میں پڑھتے تھے. یعنی ایک وقت میں تو حضور کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے بھی پڑھتے تھے. ہم تو 8 منٹ میں انشاءاللہ 8 رکعتیں جو ہیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں.
اسی لیے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ساری میں جی تہجد نہیں چھوڑتا، فائدہ ہوا ہے کوئی؟ کچھ نہیں. کیوں؟ نماز پڑھے تو فائدہ ہو. ہوئی تو ٹکرے مارنے سے تو فائدہ نہیں ہوتا.